کا جو موضوع ہے ہمارا پہلا وہ ہے ورلڈ بینک کے حوالے سے۔ ورلڈ بینک نے پاکستان کے لیے منظور کیے جانے والے 200 ارب روپے کے جو سافٹ لون ہے جو کہ کرونا سے نپٹنے کے لیے منظور کیا گیا تھا اس کی معطلی کرتی ہے۔ پاکستان کے نامور صحافی شہباز رانا صاحب جو خود اینکر بھی ہیں، ٹی وی پہ پروگرام بھی کرتے ہیں اور ایکسپریس ٹریبیون میں لکھتے بھی ہیں، انہوں نے یہ خبر دی ہے اور یہ 200 ملین ڈالر یا تقریباً کوئی آپ سمجھ لیں 32 ارب روپے یہ ایکسپریس یا ارجنٹ منظوری کے تحت تمام ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو تھی وہ نظر انداز کر کے ورلڈ بینک نے یہ اپروول دی تھی۔ 100 ملین ڈالر جو تھا یعنی کہ تقریباً 16 ارب روپے وہ انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان انفراسٹرکچر کے اوپر لگائے گا اور 100 ملین ڈالر سے وہ کرونا کی یعنی کہ اتنے ہی پیسوں سے 16 ارب روپے سے وہ کرونا کی ادویات اور دوسری چیزیں خریدے گا۔ اب ورلڈ بینک نے جو رپورٹ دی ہے، جو اس کی رپورٹ ہے وہ جو تھی وہ ماڈریٹ سیٹسفیکٹری تھا، ماڈریٹ سیٹسفیکٹری اس کے اوپر اس کو رینکنگ دی تھی۔ اور جو تازہ ترین انہوں نے ریویو جاری کیا ہے جس کے اوپر ہماری پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ باقاعدہ دھمال ڈال رہی تھی اور اس کی سیلیبریشن شروع کرنے لگی تھی کہ جناب ہم نے کرونا کے پہلے مرحلے کو بڑا اچھی طرح کمپیٹ کیا ہے، وہ اس سے پہلے اس کا یہ کہنا کہ آپ ماڈریٹ انسیٹسفیکٹری رینکنگ میں چلے گئے ہیں۔ رینکنگ ہوتی ہے نا کہ سیٹسفیکٹری ہے، ماڈریٹ سیٹسفیکٹری ہے، ماڈریٹ انسیٹسفیکٹری جو ہے، اور چوتھا لیول ہوگا انسیٹسفیکٹری جس پہ تو وہ پیسے واپس مانگ لیں گے نا۔ اب ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ جو انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا تھا کرونا کے لیے اس انفراسٹرکچر پہ اتنا کام نہیں ہو سکا کہ جو ہم نے کرونا کے حوالے سے ایگزسٹنگ ہاسپٹلز میں جو فیسلٹیز ڈیولپ کرنی تھیں، جو سہولتیں تعمیر کرنی تھی، ان کے پی سی 1 تک اپروو نہیں کر پائی۔ یہ 4 اپریل 2020 کو انہوں نے یہ جاری کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ارجنٹلی آپ نے یہ سب کچھ کرنا ہے۔ اور پنجاب کی صوبائی حکومت خاص طور پہ بزدار صاحب کی سربراہی میں، وسیم اکرم کی پلس کی سربراہی میں کاغذی کاروائی نہیں مکمل کر سکی، پی سی 1 اس کا مکمل نہیں ہو سکا۔ یہ ورلڈ بینک نے جو حالیہ رپورٹ جاری کی ہے گزشتہ ویکینڈ کے اوپر اور جس کو ہمارے دوست عزیز بھائی نے خبر کی شکل دی ہے، انہوں نے کہا جی ماڈریٹ انسیٹسفیکٹری لیول تک آپ چلے گئے ہیں۔ اچھا ادھر پی سی 1 اپروو نہیں ہوا اور دوسری طرف جو باقی کے 16 ارب روپے تھے ان سے جو پرچیزز کرنی تھی، جو خریداریاں کرنی تھی، اس کا جب ڈیٹا این سی او سی نے آن لائن ڈالا ہے تو اس ڈیٹے کے اندر خوفناک انڈسکریپنسیز ہیں، ملٹیپل کاؤنٹنگ ہے، یعنی ایک چیز ایک دفعہ خرید کے 5 دفعہ کاؤنٹ کی گئی ہے اور اس کے اوپر بھی انہوں نے انسیٹسفیکشن کا اظہار کیا ہے۔ جو این سی او سی کا وہ بھٹی صاحب بتائیں گے، ایم سی او سی ہے یا این سی او سی؟ این سی او سی کا جو انہوں نے جو آبزرویشن جاری کیا ہے، تو دونوں فرنٹ کے اوپر موجودہ حکومت کی شدید ناکامی کے بعد انہوں نے کہا بھائی جان جو 4 پیسے آپ کو جاری ہو گئے ہیں وہ تو ہو گئے ہیں، اب مزید جاری نہیں ہوں گے، ہم اس کو کر رہے ہیں منجمد۔ پہلے آپ جائیے اور پورا ہوم ورک کر کے اور اگلے ریویو کے اندر جو کہ اگلے مہینے ہوگا آپ واپس تشریف لائیے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ باقی کے پیسے آپ کو جاری ہونے بھی ہیں کہ نہیں۔ ارسلان بھٹی صاحب آپ سے شروع کر لیتے ہیں، ممتاز بھٹی صاحب کو بعد میں چلتے ہیں۔ بھائی جان وہ پیسے آتے آتے 32 ارب روپیہ آنا تھا ہمارے پاس، وہ آتے آتے انہوں نے روک لیے سائیوں نے، انہوں نے کہا جی آپ نے کوئی بیسک ورک ہی نہیں کیا، ہوم ورک ہی نہیں کیا آپ نے، کوئی انفراسٹرکچر کے اوپر کوئی یہ وہ، تو آپ تو بھائی جان کوئی پیسے نہیں ہے، پہلے کریں جا کے کوئی کام کریں، ہمیں دکھائیں تو پھر ہم آپ کو پیسے دیں گے۔ تو یہ کام نہ وسیم اکرم پلس سے ہوا ہے، نہ عمران خان صاحب نے کیا ہے، نہ وہ پرلی طرف کے پی کے میں ہوا ہے، تو یہ کام کس نے کرنا تھا سر؟ رئیس صاحب وہ کام تو اصل میں ہوا اس لیے نہیں کہ جو لوٹ مار ہوئی ہے نا جی ماضی میں، جس پہ میاں نواز شریف صاحب سر فہرست، آصف زرداری صاحب سر فہرست، شہباز شریف صاحب سر فہرست اور اپوزیشن کی دیگر پارٹیوں کے رہنما سر فہرست، اب کام کرنا تھا انہوں نے، اچھا وہ تو چلے گئے باہر، تو پھر وہ کاغذ بھی ساتھ لے گئے، پینسلیں بھی وہ ساتھ لے گئے جس سے آپ نے لائنز ڈرا کرنی تھیں، اور افسر بھی ساتھ لے گئے جی، افسر بھی ساتھ لے گئے، افسر بھی جو ہے نا وہ کچھ تھا، ایک افسر تو آج بیچارے کو ضمانت ملی ہے بڑی مشکل سے،
آپ کے دوست احد چیمہ کو؟ چیمہ صاحب کو آج ضمانت ان کو ملی ہے. اب وہ کل پرسوں رہا ہوں گے تو وہ پھر اب اندر رہ کے تو کام نہیں ہوا کرتے. اور دوسری بات یہ ہے رئیس صاحب کہ ہم نے کتنا شور مچایا, اتنا شور ہم نے مچا دیا کووڈ کے اوپر کہ جناب آپ شروع میں بات کر رہے تھے کہ جی حکومت جو ہے وہ عوام اعتبار کیوں نہیں کرتی حکومت پر. میں آپ کو ایک بات بتاؤں رئیس صاحب, جب آپ اتنا سارا جھوٹ بولیں گے, اتنے سارے یو ٹرنس لیں گے تو لوگ بڑے سیانے ہو گئے ہیں. اب عوام جو ہے ان کو نظر آ جاتی ہیں چیزیں, وہ جب باہر نکلتے ہیں. آج بھی وزیر اعظم صاحب نے جو کیا ہے لاہور میں, ان کا یہ کہنا تھا جی کہ انہوں نے سوال یہ تھا, گندم تھا یا چنا تھا مجھے نہیں سمجھ آئی, کہ جی سوال یہی تھا آپ کا کہ جی یہ کیا ہوا, کیوں نہیں آپ کنٹرول نہیں, یہ ہو کیا رہا ہے کہ حکومت کی ایک بات کہتی ہے, عوام اس کا آگے سے ہنس کے ٹھٹھا اڑاتے ہیں. اس کا جواب یہی تھا کہ جی میں NRO نہیں دوں گا, یہ جتنے مرضی جلسے کر لیں. اب مجھے یہ بتائیے کہ ورلڈ بینک والے جو انگریز ہے نا جی, وہ بڑا سیانہ ہے ہمارے سے. اس نے $100 ملین آپ کو دیا اور انہوں نے 200 کا وعدہ کیا. وعدہ 200 کا تھا جو اپریل میں آپ نے کہا, وہ میں نے بھی پڑھی ساری اس کی رپورٹ بھی. انہوں نے کہا جی کہ آپ نے اس کو بالکل ہر طریقے سے سیکنڈ ویو کے لیے استعمال کرنا ہے. اس کے لیے انفراسٹرکچر, یہ نہیں کہ سڑک اور پل بنانے ہیں, اس کا مطلب یہ تھا انفراسٹرکچر کا. وہ آپ نے وسیم اکرم پلس کی بات کی, وہ سمجھے شاید انفراسٹرکچر کی مراد ہے انڈر پاسز اور اوور ہیڈ بریجز بنانے, وہ اس پہ تو نہیں بن سکے ان سے. انہوں نے انفراسٹرکچر سے مراد بولی, انفراسٹرکچر تھا کہ آپ نے ہیلتھ کے اندر انفراسٹرکچر بنانا ہے تاکہ اس کو کنٹرول کیا جا سکے دوسری ویو کو. وہ تو ہوئی نہیں, وہ تو بے قابو ہوتی جا رہی ہے ہمارے سے. آج کی جو فگر ہے وہ 57 لوگوں کی فگر ہے جو وزیر اعظم صاحب نے خود کوٹ کی ہے, میں نے کوٹ نہیں کی, NCOC نے کوٹ نہیں کی. بعض ٹی وی 60 بھی کہہ رہے ہیں, 60 بتا, لیکن انہوں نے 57 کہہ دیا ہے وزیر اعظم صاحب نے لاہور میں, یہ خود بولے ہیں. اور انہوں نے یہی کہا جی کہ میں اس کے جواب میں NRO نہیں دوں گا. اب مجھے رئیس صاحب یہ بتائیے کہ ورلڈ بینک والے کیوں نہ, اس کا NRO سے کیا تعلق ہو گیا؟ یہ تو اب آپ نکالیں نا جی. آپ چونکہ ان کے ساتھ جو بیٹھے تھے دائیں بائیں ان کے دوست وہ بیٹھے تھے, اور اس کے بعد انہوں نے سارے, وہ سائنسدان ہیں, سائنس کے وزیر تو نہیں ہے لیکن سائنسدان سارے کے سارے ہیں, پوری کابینہ سائنسدان ہے. وہ سوال کوئی ہوتا ہے, مسئلہ یہ ہے رئیس صاحب کہ ہمارے پہ جو عالمی ادارے ہیں, جو ڈونر ایجنسیز ہیں, انہوں نے پنجاب کے اندر سے سارے کا سارا اپنا سسٹم وائنڈ اپ کر لیا. وہ فیڈرل گورنمنٹ میں چلے گئے, فیڈرل گورنمنٹ سے گزرتے گزرتے وہ سندھ میں چلے گئے ہیں. اب آپ کی اسلام آباد میں بھی ڈونر ایجنسیز نے کام بہت محدود کر دیا. KP میں پہلے ہی بہت مشکل تھا وہ انتہا پسندی کی وجہ سے, وہ اب آئے واپس, لیکن انہوں نے دیکھا کہ ان کی گورنمنٹ کی پالیسیز کیا ہیں, وہ یہاں سے چھوڑ کے وہ سندھ میں چلے گئے, چونکہ وہاں ان کو پھر بھی کچھ نہ کچھ کام کرنے کا کوئی مارجن مل جاتا ہے. اب جو آپ نے بات کی جی کہ ایڈ کے اوپر, رئیس صاحب بات یہ ہے کہ اگلا بندہ اگر ہمیں پیسے دے گا تو ہمارے سے حساب بھی لے گا. صحیح. اس نے اگر اپریل میں ہنگامی بنیادوں پہ یہ کہا تھا جی کہ میں آپ کو $100 دے رہا ہوں, اس $100 میں سے آپ نے جو کچھ کرنا ہے مجھے کر کے دکھا دیں. آپ نے وہ $100 20 لاکھ روپیہ بتا دیا ان کو کہ جی ایک شخص پہ لگا ہے جو کووڈ کا مریض ہے. 25 چلے 25 کا سپریم کورٹ میں 25 بتایا گیا سر, 25 کا لگا دیں. مجھے بتائیے کہ کیا ٹوٹے بیڈز, باسی کھانا, ایک عدد کیلا جو وہ بھی خراب, سیب جس کے اندر خراب یا کیڑا لگا ہوتا ہے, یہ 25 لاکھ روپے میں 15 دن میں خرچ ہو سکتا ہے؟ میں تو نہیں کر سکتا جی, میرے سے نہیں ہوتا. انہوں نے اس کے اوپر حساب دیا, ان کو پتا چل گیا کہ اندر ہو کیا رہا ہے. میں رئیس صاحب آپ کو انڈر پوری اتھینٹسٹی سے یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ کے کوئی بھی وفاقی وزیر ہیں یا صوبائی وزراء ہیں, کوئی بھی شخص جو ہے, یہ میں الزام نہیں لگا رہا, یہ مجھے پتا چلا ہے, وہ بہت کچھ کر رہے ہیں, انہوں نے بہت کچھ کیا ہے, بہت کچھ کرنے جا رہے ہیں. عوام کاغذوں میں نہیں ہوگا, وہ ہم ثابت بھی ایز سچ میں نہیں کر سکوں گا شاید, لیکن وہ بہت کچھ کر رہے ہیں, گڑبڑ بھی کر رہے ہیں, ماضی سے زیادہ کر رہے ہیں. اب ورلڈ بینک والے ماضی سے زیادہ کر رہے ہیں, ماضی سے زیادہ ریٹس پہ کر رہے ہیں. دوسری بات زیادہ صحیح, جس کام کے پچھلے دور کے اندر 2.5-3 لاکھ روپے میں کام ہو جاتا تھا, وہ ہاں اس سے بعض صورتوں میں اس سے بھی زیادہ رپورٹ ہو رہا ہے کہ وہ ملین کے قریب میں ہوتا ہے. وہ دیکھیں, وہ اگر 32 ارب روپے میں سے 16 ارب روپے ہمارے پہ عوام پہ لگ جاتے تو چلے کچھ تو بہتری آنی تھی نا ہمارے پہ. ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا, ہم نے صرف شور مچائے رکھا, ہم نے لاک ڈاؤن نہیں کیا, ہم مانے نہیں. اب ہم مان رہے ہیں کہ جی یہ ہے, اب سمٹمز بھی نہیں ہیں لوگوں میں آ رہے, لیکن لوگ ٹیسٹ کروا رہے ہیں, لوگوں میں نکل رہا ہے. لیکن آپ کی پھر آپ یہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے پہ تنقید کیوں کرتے ہیں؟ رئیس صاحب تنقید کیوں نہ کریں, آپ کے عالمی ڈونر ایجنسیز جو ہیں, آپ کے عالمی ڈونر ادارے جو ہیں, وہ آپ پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہیں, کسی بھی طرح سے تیار نہیں ہیں. آپ سونے کے مان کیا جائے, عمران خان صاحب وزیر اعظم صاحب میرے لیے بہت قابل احترام ہے, ان کی ایمانداری سے, ان کی سمارٹنیس سے, ان کی آنیسٹی سے اور ان کی
बाकी चीजों से आम आदमी का या मेरा पेट नहीं भर ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜੇ ठीक है ਉਹ ਸਮਾਰਟਨੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪਰਦਾ ਪਾ ਦਿਓ नहीं ਉਹ कराची में बहुत बारिश हो गई है यार वो बारिशें उनकी रईस साहब वो छोड़ दें, खूबसूरती की वो वजह से वर्ल्ड बैंक होती का काम नहीं है, वो अच्छा, छोड़ दें, वो चलो, चलता ठीक है, रहेगा। ठीक वो है। हमने सिर्फ उस पे एक बयान अभी आप देख लीजिएगा कि आज बयान आना शुरू हो जाएंगे, नोटिस हो जाएगा। नोटिस हो जाना है, वो बेड़ा ही बेगरक हो जाना है वहां पे। आप सिर्फ रईस साहब हमें देखना ये है कि अगर एक आलमी इदारा जो कि हमारे मददगार इदारे होते हैं, ये इनका काम ही होता है कि मदद करना है मुख्तलिफ ममालिक का, वो हमारे पे तबार करने को तैयार नहीं है, तो हमारे अपने लोग क्यों इतबार करेंगे? मुझे सिर्फ इसका जवाब आप दे दें। अब वज़ीर आज़म साहब लाहौर में थे आज, उन्होंने बहुत कुछ किया, उनको रिवर रावी फ्रंट पे कि जी मैं 60,000 दरख्त लगा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, पानी का लेवल ऊपर आ जाएगा। मुझे ये बताएं कि आपने अभी तक, आपको 2.5 साल होने को हैं, आपने कराची अगर हुकूमत ठीक नहीं चल रही थी, आपने कुछ किया ठीक करने के लिए? पंजाब के अंदर लोग बोल बोल के आप भी थक गए, हम तनकीद कर करके थक गए, बल्कि अब तो लेटने वाले हो गए हैं भट्टी साहब, इन्होंने नहीं लेकिन किया। आप देखें दूध और शहद की नहरें केपीके में तो बह रही है ना यार। रईस साहब वहां पे दूध और शहद की और साथ उसके एक छोटी सी पाइपलाइन डाली उन्होंने नस्वार के लिए भी, नस्वार की भी नहर वो भी डाल दी। अच्छा अच्छा। अब मसला ये है रईस साहब कि आप सिर्फ ये देख लें कि पंजाब है जिसने पूरे पाकिस्तान की फूड बास्केट है, सिंध से बाद सिंध ने भी करना है और पंजाब ने मेजर शेयर, लॉयंस शेयर पंजाब ने देना है। हम एक बयान देते हैं कि जी गंदम हम बाहर से मंगा रहे हैं, चीनी बाहर से आ रही है, हर चीज बाहर से आ रही है, डॉलर्स बाहर। रईस साहब जब बाहर से आप चीजें लेते हैं तो डॉलर बाहर जाएंगे। ओ भाई आप किस चक्कर में पड़ गए हैं? मुझे आप बताइए, अगर मुझे सारी चीजें आप दे दें, अरब ममालिक सारी चीजें बाहर से लेते हैं, रेत के अंदर जो है वो सब्जी फल नहीं हुआ करते। हम हथेली पे सरसों जमाने के लिए तैयार बैठे हैं, वो हम जमा रहे हैं, लेकिन वर्ल्ड बैंक वाले इसको मान नहीं रहे।